کچھ اہم قومی خبریں بھی. زرعی قوانین کی واپسی کے بعد سی اے کو واپس لینے کے مطالبے نے پکڑا زور. جمعیت العلماء ہند سمیت مختلف تنظیموں نے سی اے کو واپس لینے کا مودی حکومت سے کیا مطالبہ. کانپور میں آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ کی اہم میٹنگ میں نکاح کو آسان بنانے، جہیز کی لعنت سے بچنے سمیت دیگر مسائل اور معاملات پر غور و فکر. مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی میں بھارت کے اتحاد میں زبانوں کے کردار کے عنوان سے سیمینار کا انعقاد. مسلم راشٹریہ منچ کے کنوینر ڈاکٹر اندریش کمار نے مہمان خصوصی کی حیثیت سے کی شرکت. بھوپال میں کورونا قہر میں اپنوں کی سرپرستی سے محروم طلبہ میں تقسیم کیے گئے چیک. مسلم ایجوکیشن اینڈ کیئر پروموشن سوسائٹی سماج کے کمزور ہونے والے طلبہ کے تعلیمی سلسلے کو بڑھانے کے لیے کوشاں. یو جی سی کے 2 نوٹیفیکیشن جاری، ایڈمٹ کارڈ بھی جاری، لیکن امتحان کے ساتھ دگنی فیس کی ادائیگی کے باوجود امیدوار صرف دے سکتے ہیں ایک ہی امتحان. امیدواروں میں بے چینی، امتحان کی تاریخ میں تبدیلی کا بھی مطالبہ. جے ڈی یو کے قومی جنرل سیکرٹری کے سی تیاگی نے زرعی قوانین کی واپسی کے مرکزی حکومت کے فیصلے کی ستائش. کے سی تیاگی نے کہا وزیر اعظم نریندر مودی نے کسانوں کے مفاد میں اٹھایا قدم. انہوں نے کہا یہ کسی کی ہار یا جیت ہرگز نہیں. حکومت کی توجہی سے مایوس گیس متاثرین کا دھرنا جاری. علاج و معاوضے کو لے کر گیس متاثرین کا دھرنا 26ویں دن جاری. اب تک کسی نے بھی گیس متاثرین سے نہیں کی ہے ملاقات. حکومت اور انتظامیہ کے کسی فرد نے نہیں لی کوئی سود. اے ایم یو اولڈ بوائز ایسوسی ایشن کی جانب سے اولڈ بوائز لاج پر ایک جلسے کا انعقاد. سر سید تقریب کا خاص اہتمام. یوم سر سید یوں تو 17 اکتوبر کو منایا جاتا ہے، لیکن کووڈ کے چلتے اس مرتبہ اس تقریب کا انعقاد نہیں ہو سکا تھا، جس کا انعقاد اب کیا گیا. صفائی سروے میں اندور نے پھر حاصل کیا پہلا مقام. اندور نے صفائی سروے میں ملک میں 5ویں بار حاصل کیا اول مقام. صفائی سروے میں الگ الگ زمرے میں مدھیہ پردیش کو ملے ہیں 21 ایوارڈ. غازی آباد کے راج نگر کے بعد اب ڈاسنا میں تیندوے کی دہشت. تیندوے نے نیشنل ہائی وے سے متصل ڈاسنا پیٹرول پمپ کے احاطے میں مچائی دہشت. 2 افراد کو بھی کیا زخمی. محکمہ جنگلات آیا حرکت میں. عمران خان کو بڑا بھائی بتانے پر بی جے پی نے نوجوت سنگھ سدھو کو لیا آڑے ہاتھوں. سدھو نے دی صفائی، کہا بات کو طول کوئی بھی دے سکتا ہے. پنجاب کے وزیر پرگت سنگھ کا بیان. پی ایم مودی پاکستان جاتے ہیں تو دیش پریمی کہلاتے ہیں. نوجوت سنگھ سدھو پاکستان جائیں تو دیش دروہی کہلاتے ہیں. راہل گاندھی نے مرکز پر سادھا نشانہ. اب چینی قبضے کی حقیقت کو بھی مان لینا چاہیے. انہوں نے کہا دہلی میٹرو ریل 100% گنجائش کے ساتھ چلیں گی. ہر ڈبے میں 30% مسافر کھڑے ہو کر بھی کر سکیں گے سفر. دہلی ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی کا اعلان. دہلی میں فضائی آلودگی کو کم کرنے کے لیے پیش کی گئی تھی تجویز کے سلسلے میں ڈی ڈی ایم اے نے میٹرو ریل کو دی ہے اجازت. لوک سبھا اسپیکر اوم برلا کا بیان. پارلیمنٹ کا سرمائی سیشن 29 نومبر سے شروع ہو رہا ہے. متعلقہ حلقوں میں نمائندوں کے کام پر بھی بات. امید کی کہ ایوان میں سبھی نمائندے مثبت طریقے کا کریں گے مظاہرہ. بھوپال کملا نہرو اسپتال آتی زدگی حادثے کے بعد ہو رہے ہیں انکشاف. حکومت کے ذریعے کرائے گئے سروے میں ہوا انکشاف. سرکاری اور پرائیویٹ اسپتالوں کے پاس نہیں ہے فائر اور الیکٹریسٹی سیفٹی کا NOC. حکومت نے ایسے اسپتالوں کے ساتھ سخت کارروائی کرنے کے دیے احکام. کملا نہرو اسپتال حادثے میں 13 معصوم بچوں کی ہو گئی تھی موت. آندھرا پردیش کے 5 اضلاع میں سیلاب سے بڑے پیمانے پر قہر. وزیر اعلیٰ جگن موہن ریڈی نے سیلاب سے متاثرہ علاقوں کا کیا ایریل سروے. بی جے پی لیڈر ورن گاندھی نے لکھا پی ایم نریندر مودی کو خط. MSP پر جلد قانون بنانے کا کیا مطالبہ. اجے مشرا کے خلاف سخت کارروائی کی بھی کی مانگ. کسان لیڈر گرنام سنگھ کا کہنا MSP کسانوں پر درج مقدمات اور معاوضے پر کل کیا جائے گا تبادلہ خیال. سنگھ کسان مورچہ کی کور کمیٹی کی میٹنگ میں اہم فیصلہ. دہلی میں سوچھ سرویکشن 2021 کا انعقاد. اندور شہر کو ملک بھر میں ستھرے شہر ہونے کا اعزاز حاصل. صفائی کے معاملے میں آندھرا پردیش کے وجے واڑہ کو 3را مقام.
ایم پی میں نام بدلنے کی سیاست رکنے کا نام نہیں لے رہی. بھوپال حبیب گنج اسٹیشن کا نام بدل کر رانی کملاپتی رکھے ہوئے ابھی 5 دن بھی نہیں گزرے کہ بھوپال کے تھانہ حبیب گنج کا نام بدلنے کی سیاست بھی شروع. حکومت کے ذریعے نام بدلنے کی جا رہی کارروائی کو کانگریس نے بنایا تنقید کا نشانہ. کانگریس کا الزام حکومت کے ذریعے مسلم نوابین کے تشخص کو صرف اس لیے مٹایا جا رہا ہے تاکہ حکومت اپنی ناکامی چھپا سکے. بہار اردو اکیڈمی گزشتہ 4 برسوں سے تحلیل. حکومت کی جانب سے اردو اداروں کی تشکیل کے متعلق کوئی خاص پیش قدمی نہیں. ادھر اس تعلق سے جے ڈی یو کے قومی جنرل سیکریٹری اور ایم ایل سی مولانا غلام رسول بلیاوی نے یقین دلایا اردو اکیڈمی اور اردو مشاورتی کمیٹی کے بہت جلد عمل میں آئے گی. اب یہ مسئلہ جلد سلجھے گا. کچھ خبریں کورونا کے تعلق سے بھی. ملک میں پچھلے 24 گھنٹوں میں کورونا کے 10,000 سے زائد نئے معاملوں کی تصدیق. 267 مریضوں کی موت. 11,787 افراد صحت یاب. ملک بھر میں 1,24,000 سے زائد ایکٹیو معاملات. ٹیکہ کاری مہم کے تحت تاحال ملک بھر میں 100 کروڑ سے زائد لوگوں کو دیا جا چکا ہے کورونا کا ویکسین. حیدرآباد سے اہم خبر. شہید کسانوں کے لیے ایکس گریشیا کا اعلان. تلنگانہ کے سی ایم KCR نے کیا اعلان. تقریباً 750 شہید کسانوں کے گھر والوں کو دیا جائے گا یہ ایکس گریشیا. فیکس 3 لاکھ کے ایکس گریشیا کا KCR نے کیا اعلان. اعلان کا تلنگانہ کے IT وزیر KTR اور دوسرے حلقوں نے کیا خیر مقدم. رائلسیما اور ساحلی آندھرا میں سیلاب سے بڑے پیمانے پر تباہی. لاکھوں افراد محفوظ مقامات پر منتقل. سینکڑوں دیہات زیر آب. 5 اموات 30 سے زائد لاپتہ. ساحلی آندھرا میں سیلاب کی صورتحال پر CM کا جائزہ اجلاس. متاثرین کو فیکس 2,000 روپے مالی امداد کا فیصلہ. محل وکیل کے اہل خانہ کو 5 لاکھ روپے کا ایکس گریشیا دینے کا اعلان. کنگنا رناوت کے 2014 میں آزادی ملنے والے بیان پر ملک بھر میں احتجاج اور مظاہروں کا سلسلہ تھمنے کا نام نہیں لے رہا. مہاراشٹر کے ممبرا میں بھی کابینی وزیر جتیندر اوہاٹ کی ایما پر NCP کی خواتین سیل کی کارکنان نے کنگنا کے خلاف کیا احتجاجی مظاہرہ. اسرائیل کے وزیر دفاع کے گھر میں جاسوسی کا معاملہ. اسرائیل کا دعویٰ ایرانی جاسوس گھر میں نوکر بن کر رہا تھا جاسوسی. سعودی عرب نے ایک مرتبہ پھر صومالیہ کے دارالحکومت موگادیشو میں سفارت خانے کو کھولا. صومالیہ کی حکومت نے موگادیشو میں سعودی سفارت خانے کو دوبارہ کھولنے میں دی سہولت. کینیڈا میں بچوں کو لگے گی کورونا کی ویکسین. 5 سے 11 برس کی عمر کے بچوں کے لیے فائزر کی کورونا ویکسین کو مل گئی ہے منظوری. وہیں دنیا بھر میں اب تک کورونا سے 25 کروڑ 69 لاکھ 15 ہزار سے زیادہ لوگ متاثر. 51 لاکھ 54 ہزار سے زیادہ اب تک ہلاکتیں. اسپیڈ نیوز میں اتنا ہی. آداب.